ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ مذہب کو انہوں نے کھیل اور تماشے کی چیز بنا لیا تھا۔ مذہب بھی ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو چکا ہے۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ وہ کام کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا، بہت سارے واقعات بیان کر کے قرآن کہتا ہے کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر قوم کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اشراق کی نماز نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم تہجد نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم صبح اور شام کے وظیفے نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ یہ وجہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عذاب ہمیشہ اس قوم پر آیا جس نے گناہ کیا۔ اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کام مت کرو اور قوم نے وہ کام بولنے کیا۔ اشراق تہجد کی بڑی ویلیو ہے، اس کی ویلیو میں کم نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت مؤثر ہیں حقیقت میں جب آپ برائی سے بچتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، گناہ سے برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا کر لو، کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ کریں گے مگر اخپل طریقے سے کریں گے، طریقہ وہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جی بھر کے کر لو، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جی بھر کے کر لو۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، قرآن کہتا ہے اس کی کوشش قبول ہوگی، اس کی محنت قبول ہوگی، جو محنت اس طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ نے بتائی ہے، اس کی محنت قبول ہوگی۔ تو ارادہ کریں، عزم کریں، اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو خارج کرنا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک ڈائری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے۔ جب شادی کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو، تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ لسٹیں تیار کیوں کی جاتی ہیں؟ کوئی رہ نہ جائے۔ بعض دفعہ کوئی بڑا ہی پخروٹی قسم کا ہوتا ہے،
غلطی سے رہ گیا، پوری زندگی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا. آپ کہتے ہو یار نام لکھنا بھول گئے تھے یا بلانا بھول گئے تھے، تو نام اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ پہلے سے لکھنا شروع کرو، ایک ہفتے میں تو سارے یاد آ ہی جائیں گے. رہ گیا ہو سکتا ہے کل یاد آ جائے، پرسوں یاد آ جائے، تو نام لکھے جاتے ہیں ان کو بلانا ہے اور ان کمبختوں کو نہیں بلانا. یعنی جن کا نہیں بلانا ہوتا ان کا وہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی نہیں جی، اس کو نہیں، اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا، اپنی کسی شادی میں نہیں بلایا، خود کئی بار شادی کی اس میں بھی نہیں بلایا. چلو ہوتا ہے نا اپنی پہلی والی میں بلاتا نہیں بلاتا تو اپنی ہی دوسری میں بلا لیتا، دوسری میں نہیں بلایا اپنی ہی تیسری میں بلا لیتا. جس نے اپنی کسی میں نہیں بلایا ہم اس کو اپنی اکلوتی میں کیوں بلائیں؟ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ بلا کے ڈھنڈورا پیٹ کے نہیں کرتا، وہ تو چھپڑ میں کرتا ہے، بعد میں پکڑا جاتا ہے وہ. خیر، تو لسٹ لکھی جاتی ہے، ان کو بلانا ہے. لسٹ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے. ہم نے بڑوں سے سنا حکمت کی بات کہ اپنے گناہوں کی بھی لسٹ خود تیار کرنی چاہیے. آپ نے کسی کو شادی میں بلانا تھا، وہ نہیں آیا، بھول گئے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہے. آپ نے اپنی اصلاح کرنی تھی اور ایک گناہ ایسا رہ گیا جس سے توبہ کیے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے، اس کا وبال بہت زیادہ ہے. یہ ایک گناہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی نیکی کام آتی ہے، بخشوانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کو تو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے بعض دفعہ کوئی نیکی بخشوانے کا ذریعہ بنتی ہے، بعض دفعہ کوئی ایک گناہ برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو لیکن وہ آپ کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بعض مرتبہ زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جسے وہ بہت ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا. وہ اتنا سخت جملہ ہوتا ہے، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں. آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بتاؤ کوئی شخص ساری زندگی تہجد پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کے خوف سے روتا رہے، صدقات و خیرات کرے، کوئی پریشانی آئی اور منہ سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا ہوں پریشان کرنے کے لیے، ساری ٹینشنیں اللہ نے مجھی کو دی ہوئی ہیں، میرا ہی بیڑا غرق کر کے رکھا رہتا ہے ہمیشہ اللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا جملہ ہے؟ اس ایک جملے میں اتنا وزن ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو کھا جائے. اللہ کہے گا جب تو مجھے ایسا سمجھتا ہے تو پھر تیری میری کیسی دوستی، کس بات کی دوستی؟ یہ تہجد لے جا کسی اور کے پاس. ہم یہ کہتے ہیں ایک جملہ ہی تو تھا، زبان سے نکالا ہے. جملے ہی زبان سے نکلتے ہیں جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے باپ کو گالی دے دی، کس قدر غصہ آئے گا باپ کو. آپ جواب میں کہو ایک لفظ ہی تو ہے جو زبان سے نکلا ہے،
تو باپ کیا کہے گا کہ ہماری زبان سے زندگی بھر ایسا لفظ کبھی اپنے باپ کے لیے بولو نہیں نکلا. طلاقوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے. طلاق دیکھیں نا, لوگ آتے ہیں کہ زبان سے طلاق نکل گئی تھی, 3 دفعہ لفظ نکل گیا تھا, غصے میں ہو گیا تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ بھی میاں بیوی میں بہت کروڑوں خاندان ہیں جن میں لڑائی ہوتی ہے, اب بھی ہوتی ہے, ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. ان کی زبان سے کبھی بھی یہ لفظ بولو نا نہیں نکلا. آپ کے منہ سے کیسے نکل گیا؟ لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے, جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے. آپ کو بولنے سے پہلے لفظ کا وزن چیک کرنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں, کس کے سامنے بول رہا ہوں, اس کا ویٹ دیکھنا چاہیے. بول دیا کلمہ کفر, ایک دفعہ زبان سے نکالتا ہے انسان, اور اس کلمے میں یہ طاقت ہے کفر کے کلمے میں کہ آپ کی ساری زندگیوں کو 1 سیکنڈ میں کھا کے ختم.